یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو۔ یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو۔ عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ جاسوس و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو۔ سرتاپ انکسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ گزری تمام عمر میری، گزری تمام عمر میری لہو و لعب میں۔ نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں۔ دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی۔ میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی۔ توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم، میں ادنیٰ اور حقیر مگر تو ہے عظیم۔ توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و عظمت کا یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب تیری صفات کی عظمت کا واسطہ۔ توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ رمضان کا مبارک مہینہ صرف 3 دن کی دوری پر ہم سے، اور اسی مبارک مہینے کی ایک مبارک رات میں قرآن اترا ہے۔ اور ہم جیسے بدنصیب لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم قرآن کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، ہم اپنے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا کمرے میں قرآن اگر رکھا ہے الماری کے اوپر اور ہم اس سے زیادہ اونچائی پر ہم سوئے ہوئے ہیں تو کہیں قرآن کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی انسلٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں اتنا احترام کرتے ہیں ہم قرآن کا، لیکن معاف کیجئے گا اس قرآن کو پڑھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ بہت بہترین موقع ہے قرآن کے ساتھ جڑنے کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان کا مہینہ آتا تھا حدیث کا درس بند کر دیتے تھے،
اور اپنے طلبہ سے کہتے تھے جاؤ رمضان آ چکا ہے، قرآن کا مہینہ آ چکا ہے، اب اس مہینے میں مجھے قرآن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے دو، میں قرآن کی تلاوت پہ، قرآن کے تدبر پہ میں ٹائم صرف کروں گا، اس ایک مہینے مجھے قرآن کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو آنے والے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر غور و فکر کرنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 کی تلاوت کی ہے۔ بہت مشہور آیت ہے یہ، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی اس آیت پر کچھ تقریریں سنی ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے انہا ارجا آیت فی القرآن، قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اگر امید دلانے والی کوئی آیت ہے، قرآن کی کوئی آیت اگر ایسی ہے جو مایوسی کو ختم کرتی ہے، نا امیدی کو ختم کرتی ہے اور دل کے اندر امید کی کرن پیدا کرتی ہے، تو وہ یہی آیت ہے۔ اب آئیے ذرا اس آیت پر ہم غور کریں کہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی، امید دلانے والی آیت سورہ زمر کی آیت ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کس سے کہنا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، کون سے بندو؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، تقوی والے، پرہیزگار لوگ نہیں۔ قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو بہت بڑے بڑے پاپ کر کے، بہت بڑے بڑے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر چکے ہیں۔ یہ غور کیجیے گا اس لفظ کے اوپر، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آج آپ کو نمازیوں سے نہیں بولنا ہے، تہجد پڑھنے والوں سے آپ کو خطاب نہیں کرنا ہے، روزہ رکھنے والوں سے آپ کو خطاب نہیں کرنا ہے، اے نبی آج آپ کو ان لوگوں سے خطاب کرنا ہے، ان لوگوں سے بولنا ہے جو بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، بہت بڑے بڑے پاپ کر چکے ہیں، کوئی شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی زنا کر چکا ہے، کوئی حرام کاروبار کر چکا ہے، کوئی کسی غلط کام میں مبتلا ہے۔ اے دنیا کے پاپیو، اے دنیا کے گنہگارو، اے گناہ کر کر کے، پاپ کر کر کے جنہوں نے اپنی جان کے اوپر انیائے کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی جان پر اتیاچار کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے رکھا ہے۔ اچھا اللہ نے ڈائریکٹ یوں کیوں نہیں بولا؟ اے نبی آپ گنہگاروں سے بول دیجئے۔ اللہ نے گنہگاروں کو بھی یہ حوصلہ دیا، اے گنہگارو تم جتنا بھی گناہ کر لو تم اللہ کی بندگی سے باہر تو نہیں نکل سکتے، پاپ کرتے کرتے زمین تمہارے پاپوں سے بھر جائے لیکن تم اس زمین کے کنارے سے باہر تو نہیں نکل سکتے، تمہیں گھوم پھر کر کے آنا تو اسی دھرتی پر ہے، اسی زمین پر ہے۔ اے میرے گنہگار بندو، سب کے بعد تم میرے بندے ہو، میں تمہیں اپنا بندہ مانتا ہوں۔ ہائے میرے رب تو کتنا کریم ہے، جو تیرے ساتھ شرک کر رہے تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، جو تجھے گالیاں دے رہے تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، جو تیری دھرتی پر زنا کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ آج بیٹا باپ کی شان میں بدتمیزی کر دے، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیٹی ماں کے ساتھ زبان چلا دے، ماں بیٹی سے بات تک نہیں کرتی ہے۔ اے اللہ تو کتنا حلیم ہے، تو کتنا کریم ہے، اے اللہ تیری رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ اے اللہ تیری محبت پر قربان جاؤں، تو بندہ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔
ایک نقطہ یہ بھی ملا، گناہ کر کے ہم دوسروں کا نقصان تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے تو اپنا نقصان کرتے ہیں۔ او لوگو، تم کبھی گناہ کر کے یہ نہ سوچنا ویلنٹائنز ڈے پر بہت سارے زنا ہوئے ہوں گے، بہت سارے ہوٹل کے کمرے آباد ہوئے ہوں گے، بہت سارے بدکاری کے کام ہوئے ہوں گے، وقتی طور پر چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، لیکن یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کی نحوست انسان کے جسم کے اوپر بھی پڑتی ہے، انسان کی ذات پر بھی پڑتی ہے، انسان کے بال بچوں پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی صحت پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی سواری پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی روزی روٹی پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے۔